الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. سامعین محترم اور عزیز برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر آیا ہوں جو جنات کی بھیس بدلنے پر موقوف ہے کہ آیا جنات اپنے شکلیں بدل سکتی ہیں یا نہیں۔ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، ہمارے اکابر علماء جتنے بھی ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ جنات باقاعدہ ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، شیاطین اور جنات، کیونکہ شیطان جنات کی قسم میں سے ہیں تو ان کی شکلیں بدلتی ہیں، وہ دوسری شکلیں اختیار کر سکتی ہیں، جسے قرآن نے ثابت کیا ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہ جب شیطان نے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، یہ جنگ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی ہے کہ مشرکین مکہ چن کے انہوں نے ارادہ کیا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا کہ ہم ان کو ایک ساتھ ختم کر دیں گے، اور جنہوں نے نیا دین دنیا میں لے کر آئے اس کو ختم کر کے اور ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا جنگ کرنے کا، اور ان کے لیے جو میدان ہے مختص ہے وہ جنگ بدر ہے، چونکہ جنگ بدر کے میدان میں دونوں گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے۔ مشرکین مکہ کا ایک گروہ تھا پورا، اور دوسرا گروہ جو مدینے سے آیا تھا مسلمانوں کا۔ تو چونکہ اس موقع پر شیطان جو تھا شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں مشرکین مکہ کے پاس گیا، اور جسے قرآن نے یہ بیان کیا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا، راستہ کیا کہ آپ ہی کامیاب ہونے والے ہو، اور فرمایا کہ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور آج کے دن تم ہی غالب ہونے والے ہو، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارا جار کا مطلب ہے کہ میں تمہارا مددگار ہوں۔ تو چونکہ وہ شیطان اس موقع پر گیا تھا ان کے پاس، تو قرآن نے آگے ذکر کیا کہ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سامعین محترم، جب دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو شیطان اپنے ایڑی کے بل پیچھے مڑا، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، پھر شیطان نے کیا کہا ان کو کہ میں تم سے براءت کا اظہار کر رہا ہوں، انی اریٰ ما لا ترون انی اخاف اللہ، کیونکہ میں ایک ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت اللہ کی مدد آ پہنچی تھی فرشتوں کی شکل میں۔ انی اخاف اللہ، چونکہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہاں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شیطان جو سراقہ بن مالک کی شکل میں مشرکین مکہ کے پاس گیا تھا، تو وہ ایک شخص کے شکل میں گیا تھا، ایک انسانیت کی شکل میں گیا تھا۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان میں بھیس بدلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ دوسرے موقع پہ جسے قرآن نے ثابت کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب مشرکین مکہ اور سارے پوری یہودی کفار پلاننگ بنا رہے تھے، میٹنگ بنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس موقع پر بھی شیطان
ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں گیا تھا اور ان کو ایک مشورہ دیا تھا، ایک ایسا مشورہ دیا تھا کہ جن میں سے سب کے لیے بھلائی ہو، مطلب یہ کہ کسی پر نبی علیہ السلام کے قتل کے الزام لاگو نہ ہو جائے۔ تو اس صورت میں جس سے قرآن نے یہاں سے ثابت کیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کفار نے مکر و فریب کیا، چالاکی کی، تو لیثبتوک، اس میں کیا تھا کہ یا اس کو قید کر دیا جائے، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یا ان کو قتل کر دیا جائے اور یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک چال بازی، ایک چال چلنے والے تو کفار تھے، لیکن اللہ رب العزت بہترین چال چلنے والے ہیں۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ شیطان نے جو جنات کے ایک شکل میں سے، جنات ایک جنس میں سے ہیں، انہوں نے اپنی صورت بدلی تھی، انہوں نے اپنی صورت بدل کر کے وہ سراقہ اور بوڑھے نجدی کی شکل میں وہ ان کے پاس گیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے زکوٰۃ کے لیے ایک نگران مقرر کیا، ایک معاون مقرر کیا کہ آپ ان کی نگرانی کرو۔ تو چونکہ میں ان کی نگرانی کر رہا تھا، رات کے وقت ایک آدمی آیا اور انہوں نے زکوٰۃ کے مال سے کچھ رقم اٹھا کے چھلنے لگا، تو میں نے ان کو پکڑا۔ پکڑنے کے بعد اس نے فریاد رسی کی اور انہوں نے اپنے بال رونا دھونا شروع کیا اپنے بال بچوں کے لیے، اور کہا کہ میرے بچے میں غریب ہوں، اپنے بچوں کے لیے روزی کی تلاش پہ نکلا ہوں اور ان کے لیے یہ روزی لے کے جا رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو چونکہ مجھے ترس آیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اس صورت میں صبح کے وقت آپ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، آپ کے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ آئے تھے اور انہوں نے اس طریقے سے فریاد رسی اور جو ہے نا رونا دھونا شروع کر دیا، تو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کو پھر آئے گا۔ سامعین محترم، رات کو وہی واقعہ ہے کہ وہ پھر آتا ہے اور وہ چوری کر کے لے کے جاتے ہیں کچھ مال کو، پھر ان کو پکڑتا ہے، اس کے بعد پھر یہ رونا دھونا شروع کرتا ہے۔ تو اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ معاف کر دیا۔ اگلی صبح نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، آپ کے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے ان کو دوبارہ فرمایا حضور، میں نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ مجھے ترس آیا۔ تو انہوں نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس رات کو پھر آئے گا۔ سامعین محترم، تیسری رات کو جب وہ آیا اور انہوں نے چوری کرنے لگا، تو میں نے ان کو پکڑا اور میں نے ان کو کہا کہ ابھی تو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کروں گا۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ کو میں کچھ کلمات دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ مجھے معاف کریں گے، مجھے چھوڑیں گے، لیکن وہ کلمات ایسے ہیں کہ اگر آپ سونے سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھیں گے تو پوری رات تک اللہ رب العزت آپ کے اوپر ایک نگران مقرر کرے گا، ایک محافظ، کہ وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو وہ کلمات جو مجھے سکھایا، تو سامعین محترم وہ کلمات تھے آیات الکرسی، 7 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے ہر چیز سے محفوظ رہے گا۔ صبح کے وقت میں نے آپ علیہ السلام کے سامنے اس کی وضاحت کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تو سچ کہا ہے لیکن وہ ہے جھوٹا، خود جھوٹا ہے، یہ کلمات جو نے وہ سچ کہا ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، مجھے تو معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو ایک انسان کی شکل میں آتا تھا اور آپ کو اس طریقے سے آپ کے ساتھ ٹال مٹول کھیلتا رہتا تھا۔ تو سامعین محترم، اس حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ شیطان میں بھیس بننے کی صلاحیت ہے۔ لیکن ایک بات ہے، قاضی ابو یعلا ایک قاضی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیاطین اور جنات کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اپنی شکل کو بدل لے اور دوسری شکل اختیار کر لے، لیکن مسئلہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کچھ ایسے کلمات سکھائے ہیں کہ ان کی ذریعے سے وہ شکلوں کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن بذات خود اپنے ذات کو وہ بدل نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ ایک ذات سے دوسرے ذات کی طرف منتقل ہونا ان کے لیے کیا اعضاء جوارح کا توڑنا لازم آتا ہے، اور جب آپ کے اعضاء اور جوارح ٹوٹ جائے
تو آپ کے اندر زندگی نہیں رہی. تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ کچھ کلمات کے ذریعے سے ان کو اللہ رب العزت ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کرنے کی کچھ صلاحیت ان کو دی ہے. اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَنَا بَشَرًا سَوِيًّا. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور وحی کس صورت میں دی کہ وہ ایک انسان کی شکل میں ہو، یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے لیکن انسانوں کی صورت میں آئے. تو یہاں سے بس بات ثابت ہو گئی کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جنات اور فرشتے دونوں کو شکل بدلنے کی صلاحیت دونوں کے پاس موجود ہے، یعنی دونوں اپنے ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کلمات کے ذریعے سے، کچھ کلمات اللہ رب العزت نے ان کو سکھائے ہوں گے کہ ان کے ذریعے سے وہ بدل سکتے ہیں. اس طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ یسیر بن عمر روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے. تو کچھ لوگ آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے شکایت کی کہ انہوں نے بتایا، مطلب ہے کہ ان کو آگاہ کیا کہ جنات ہمارے پاس مختلف رنگوں میں آتے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جنات جس طریقے سے انسانوں میں جادوگر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے جادو کے ذریعے سے وہ مختلف شکلوں میں اور قوت متخیلہ متصورہ انسانوں کو نظر آتا ہے، لیکن وہ اصل میں ہوتا ہے ایک ہی شکل، اصل میں ہوتا ہے کہ وہ کی بندے کی ذات ہوتا ہے، لیکن متخیلہ قوت متخیلہ اور تصورات کے ذریعے سے ان کو کوئی دوسری شکل نظر آتی ہے. اس وجہ سے وہ جادوگر ہے. تو جناتوں میں ویسے جادوگر موجود ہیں. مجاہد سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو میرے سامنے جو ابن عباس کی شکل میں شیطان آیا. جب ابن عباس کی شکل میں شیطان آیا تو مجھے فوراً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آئی. انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے شیطان نماز میں نظر آتا تھا، تو میں نے اپنے ساتھ چاقو رکھا اور میں نے یہ قصد کیا، ارادہ کیا کہ جب وہ آئیں گے تو اس صورت میں ان کو وار کروں گا اس پہ. ایک مرتبہ وہ آیا اور میں نے چاقو سے وار کر کے شیطان کو بالکل ختم کر دیا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ شیاطین جنات کچھ شکل اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کی کچھ وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. بہتر بات یہ ہے اور بعض مشائخ سے بھی یہ مروی ہیں کہ کوئی جنس ایک جنس سے دوسری جنس کی طرف جو نا یہ دوسری جنس اختیار نہیں کر سکتی، نہ دوسری جنسیت کی طرف منتقل ہو سکتی ہے، لیکن یہ قوت متخیلہ ہوتے ہیں، ہمارے کچھ خیالات تصورات ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ منتقل ہوتی رہتی ہیں. تو یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے جنات اس طریقے سے کوئی شکل اختیار کر کے آ جائے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت وہ دیکھے تو باقاعدہ وہ ثابت ہیں اور وہ کر سکتا ہے. یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے. تو اسی طریقے سے معتزلہ کا ایک مسلک ہے. معتزلہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جنات کو اللہ رب العزت نے لطیف جسم دیا، لطافت دی ہے جسم میں، اور وہ نظر نہیں آتے کیونکہ لطیف جسم والے کہاں نظر آئیں گے، ان کو لطافت دی ہے جسم میں. لیکن چونکہ جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جسم میں قوت اور جسم میں بڑھائی دی ہو، جسم کو مطلب ہے کہ بڑا کیا ہو. جیسے کہ وہ اس قصے سے ثابت ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے نا جنوں کو زنجیروں سے باندھتے تھے اور بڑے بڑے حوض بناتے تھے اور جو ہے نا محلات بناتے تھے. تو محلات اور حوض سامعین محترم وہ کس سے بنتے ہیں؟ وہ تو جسم ہوگا، جسم میں طاقت ہوگی، جسم میں مطلب ہے کہ بڑائی ہوگی، قوت ہوگی تو بناؤ گے. تو بڑے جسم والے لوگ بنا سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد ان کی جسم کمزور ہو گئی ہو، چھوٹی ہو گئی ہو. تو یہ معتزلہ کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ نہیں مانتے ان چیزوں کو. وہ کہتے کہ بھائی جنات کے جسم کچھ نہیں ہے. اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں معتزلہ کی، کہ معتزلہ کچھ مسئلہ کیسے کہ اس طریقے سے کر لیں. تو یہ کچھ وضاحت میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ جنات جو ہے نا یہ بیس بدلنے کی صلاحیت ان کے اندر ہے یا نہیں ہے.
اب آیا ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس کی وضاحت کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ جنات آئے گھروں میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو یہ بھی ثابت ہے کہ جنات گھروں میں ہوتے ہیں، اور باقاعدہ جنات گھروں میں بھی ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے گھروں میں مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں. سام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سام کو مارنے کا حکم فرمایا کہ سام کو مارو، اور ایک سام گھروں میں بھی رہتا ہے. اگر بعض سام گھروں میں آ جائے تو حضور علیہ السلام کے ارشاد ہیں کہ ان کو 3 دن کی مہلت دو. اگر 3 دن میں وہ نہیں جاتا تو ان کو مارو. مارنے کی اجازت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو سام گھروں میں رہتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں، سام نہیں ہوتے، اور وہ کسی وقت بھی آپ کو ضرر پہنچا سکتے ہیں. لیکن ایک زہریلا سام جو زہر پلاتا ہے اور بالکل باریک سا ہوتا ہے، ان کو اللہ کے نبی نے مارنے کا خصوصی حکم دیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ حاملہ عورتوں کے حمل کو گرا دیتا ہے اور نظروں کو ختم کر دیتا ہے. بہت سخت قسم کا سام ہے جو ضرر شدہ سام ہے اور انسان کو ضرر پہنچاتا ہے. تو سامعین محترم، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور اسی کی وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے سنا دی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان چند باتوں پر، تھوڑی سی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.